بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہوں گے اور محنت کر رہے ہوں گے، اور اس میں آپ کو محنت کرنی بھی چاہیے کیونکہ وقت جو ہے آپ کے پاس بہت کم ہے اور آپ کا سلیبس بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو سخت سے سخت محنت کرنا ہوگی۔ تو ہم اپنے سے جو سلسلہ تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں، سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ پچھلے جو سبق میں پڑھا تھا 1973 کے آئین کے اہم پہلو، تو آج ہم پڑھیں گے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت اور 1977 سے لے کر 88 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو، یہ آج ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے اہم نکات ہیں سیاسی جماعتوں کا جو اتحاد ہو جانا، اور اس کے بعد ملک کا حکومت کا فوج کا حکومت کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، سنبھال لینا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا حادثے کا شکار ہو جانا۔ تو یہ تمام جو پہلو ہیں آج کے ہم سبق میں ڈسکس کریں گے، آج کے اس سبق میں دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر کتاب کا 11 اور 12 ہے، تو اپنے کتاب کی طرف آتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا دور 1977 تا 1988۔ 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اور باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے پیپلز پارٹی کا مقابلہ تمام جماعتوں نے مل کر کرنے کی کوشش کی، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اتحاد بنایا۔ تمام جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا۔ تو تمام سیاسی جماعتوں نے جو اتحاد بنایا تھا اس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا گیا، جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے۔ مولانا مفتی محمود یہ مولانا فضل الرحمان کے والد تھے۔ تو اس اتحاد کے جو سربراہ تھے، اس اتحاد کے جو صدر تھے، وہ مفتی محمود کو بنائے گئے۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی۔ جو انتخابات ہوئے قومی اسمبلی کے، اس میں پیپلز پارٹی بڑے مارجن سے، بڑی سیٹوں سے، زیادہ سیٹوں سے کامیاب ہو گئی۔ تو قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور تمام کو کالعدم قرار دینے کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اب پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے جو انتخابات تھے وہ بھاری مارجن کے ساتھ جیتے تھے، تو اس وجہ سے جو قومی اتحاد تھا، جو پاکستان قومی اتحاد کے نام سے بنایا گیا تھا، تو اس اتحاد نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف جو اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو عام انتخابات قومی اسمبلیوں صوبائی اسمبلیوں کے ہونے والے تھے 10 مارچ 1977 کو، ان کا بائیکاٹ کر کے جو تحریک نفاذ مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں اسلامی طرز حکومت ہے وہ رائج کیا جائے، تو جس کے لیے نظام مصطفیٰ کے نام سے تحریک کا آغاز کیا گیا۔ جب حالات خراب ہونے لگے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ تو جب حالات جو مزید خراب ہونے لگے، دھاندلی کا جو مطالبہ تھا، جو الزام تھا، وہ زور پکڑتا گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اتحاد کو پاکستان قومی اتحاد کو مذاکرات کی میز پر بلایا، دعوت دی۔ ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ تو جو اتحاد تھا پاکستان قومی اتحاد، اس کے ساتھ مذاکرات بھٹو حکومت کے جاری تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو فوج کے جنرل تھے ضیاء الحق، جو فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے جو بھٹو حکومت تھی اس کو ختم کر دیا، اس کا تختہ الٹ کر جو خود حکومت فوج کے ہاتھ میں لے لی گئی، فوج کے ہاتھ میں دے دی گئی، اور مارشل لا ملک میں لگا دیا۔ اور یہ دوسرا مارشل لا تھا یہ جو ملک میں لگایا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1970 سے اگست 1988 کو قریباً 11 ماہ ملک پر
حکومت کی۔ 7 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے، اور یہ جو ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے تھے، ان کا جو طیارہ تھا اس میں بم بلاسٹ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو فضا ہی میں وفات پا گئے۔ ان کا جو طیارہ تھا اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس فضائی حادثے کا شکار ہوئے۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، تو ان کے حادثے کے بعد جو سینٹ کے چیئرمین تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے قائم مقام صدر کا جو عہدہ تھا وہ سنبھالا، اور ملک کا انتظام جو تھا اس کو آگے چلایا۔ یہ تھا جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت۔ اور اس کے بعد 1977 سے 88 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو، کہ 1977 سے لے کر 88 تک جو پاکستان میں جو اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے کی گئی کوششیں ہیں، جو ضیاء حکومت نے کوششیں کی تھی، ان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی کوششیں تھیں، کیا کیا جو قوانین تھے اسلامی جو بنائے گئے تھے۔ 1970 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلوؤں کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شرعی عدالتوں کا قیام۔ جو سب سے پہلا کام کیا گیا تھا وہ شرعی عدالتیں قائم کی گئی تھی، جن میں شریعت کے مطابق جو فیصلے کیے جاتے تھے۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے، کیونکہ جو ہائی کورٹس تھیں ان میں شریعت بینچ جو بنا دیے گئے، تاکہ ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے جو جھگڑے ہیں، ان کے فیصلے اسلامی اصولوں کے مطابق کیے جائیں۔ ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ جو علماء تھے جو قانون کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، ان کو جج کے طور پر تعینات کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بنچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، جو متحد عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ اور 1980 میں شریعت بنچ جو ختم کر دیا گیا، اس کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کر دی گئی، جو متحد عدالتیں جو اس سے نیچی علی عدالتیں تھیں، ان کی جو مقدمات تھے، کیے گئے فیصلے تھے، ان کے خلاف جو اپیل سنتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جو قوانین تھے ان کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا جج کرتا تھا۔ جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے ہوتے تھے، ان کے خلاف اگر کوئی شخص اپیل دائر کرتا تو اس کا جو فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کا جو جج تھا وہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو نکتہ ہے، جو دوسرا پہلو ہے، وہ ہے شرعی حدود کا نفاذ، کہ جو شریعت نے حدود قائم کی ہیں، جو سزائیں شریعت نے قائم کی ہیں جو جرائم کے بدلے میں، تو ان کا نفاذ پاکستان میں 1977 تا 88 کے دوران کیا گیا۔ 1989 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے، کہ جو بھی شخص ان جرائم کا مرتکب ہوتا ہے ان کو شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں۔ جیسا کہ چور کی شریعت نے عدالت جو حد مقرر کیا ہے، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر کسی شخص پر چوری کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا شراب نوشی، اگر کوئی شخص کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، شراب پیتا ہوا پکڑا جاتا ہے، تو شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جائیں۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کی بھی شریعت نے یہ حد مقرر کی تھی کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو جو کوڑے لگائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملک سے نکال دیا جائے۔ تو اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے جرائم تھے جن کی شریعت نے سزائیں مقرر کی تھی، ان کی سزائیں بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا پہلو جو ہے وہ زکوٰۃ و عشر کا نظام ہے۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، کہ زکوٰۃ و عشر کا جو نظام ہے اس کے مطابق یکم رمضان جو ہر سال یکم رمضان کو تمام جو بینکوں میں جن کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے اکاؤنٹس سے ان کی جو جمع شدہ رقوم ہے ان میں سے 2.5% کے حساب سے جو زکوٰۃ کاٹ لی جائے۔
زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی. یہ جو رقم کاٹی جاتی تھی اس کو جو زکوٰۃ کونسلیں بنائی گئیں ان کے ذریعے علاقے کے جو مستحق افراد تھے، غریب افراد ہوتے تھے، ان میں تقسیم کیا جاتا تھا. سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا. اور سالانہ جو زرعی پیداوار ہے، جو زمین سے حاصل ہونے والی فصلیں ہیں، ان کو سے حاصل جو وصول کی جانے والی زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے. عشر اشارہ سے اشارہ 10 کو عربی زبان میں کہتے ہیں. تو گویا کہ اس کا جو تمام فصل ہے اس کا 10واں حصہ وصول کر کے اللہ کی راہ میں غریبوں کو تقسیم کر دیا جاتا. تو اس کا جو عملی طور پر کام شروع ہوا تھا وہ 1988 میں شروع کیا گیا تھا. تو عزیز طلبہ، یہ تھے چند اہم پہلو. باقی جو رہ جانے والے ہیں وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو عزیز طلبہ، یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، اگر اس امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی اہم سوال ہے اور پیپرز میں اکثر آ جاتا ہے. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت جو 1977 تا 1988 ہے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.